بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی لکھنا سیکھیں کورس کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کہانی لکھنا سیکھیں کورس کی آخری قسط ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ان تمام ناظرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا اور اس کورس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کہانی لکھنے کے حوالے سے بہت سی معلومات پر عمل کرتے ہوئے بہترین اور اچھی کہانی لکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم آخری قسط میں ایک کہانی بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کہانی میں سے سبق آپ نے کس طرح لیا اور اپنی کہانی کو کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق نمبر 7، تصویری کہانی۔ آج کل تصویری کہانیوں کا دور بھی شروع ہے۔ اکثر اخبارات و رسائل کے ادبی اور بچوں کے صفحات پر ایک تصویر دی جاتی ہے اور اس پر کہانی لکھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی ایک تصویر پر سینکڑوں کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایسی کہانیاں لکھنے سے پہلے ادیب کو چاہیے کہ تصویر اور اس کے ارد گرد کے ماحول کا بغور جائزہ لے، منفی اور مثبت پہلوؤں سے سوچے اور ایک بہترین کہانی لکھ لے۔ ذیل میں ہم نے بھی ایک تصویر دی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ بھی اس تصویر کا جائزہ لیجیے اور ایک خوبصورت کہانی لکھنے کی کوشش کیجیے۔ سبق نمبر 8، کہاوت یا ضرب المثال کیا ہے؟ کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خاص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگیں، کہاوت کہلاتا ہے۔ اسی کو عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ کہاوتیں یا ضرب المثال کسی معاشرے کے مخصوص تمدن اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ عام طور پر نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ نکات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کسی قوم کی ضرب المثال سے اس کے رویوں، لوک دانش اور رہن سہن کے بارے میں خاصی معلومات اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ضرب المثال سے کہانی اخذ کرنا۔ آپ نے بہت سی ضرب المثال سنی اور پڑھی ہوں گی، جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، وہ آستین کا سانپ نکلا یعنی کہ وہ دھوکے باز نکلا، بھینس کے آگے بین بجانا یعنی بات کا اثر نہ ہونا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یعنی کہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، خوشامد بری بلا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، جھوٹ کے پاؤ نہیں ہوتے، لاتوں کے بھوت باتوں میں سے نہیں مانتے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اینٹ کا جواب پتھر، چراغ تلے اندھیرا، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ ایسی ہی بے شمار مثالیں آپ کو روزانہ ملتی ہوں گی۔ انہی مثالوں پر روزمرہ ہمیں واقعات بھی ملتے رہتے ہیں۔ انہیں کہانی کی شکل میں ڈھالنا ایک ادیب کا فن ہے۔ ادیب جو کہ لفظوں سے کھیلتا ہے اور ان ضرب المثال پر کہانی بنانے پر دسترس حاصل ہوتا ہے اسے۔ آپ بھی ایسی کہانیاں لکھ سکتے ہیں۔ ضرب المثال آپ کو یاد ہونی چاہیے، بس ارد گرد کے روزمرہ واقعات پر توجہ دیں، کہانی خود بخود بننے لگے گی، پھر آپ اسے قلم سے لفظ بنا کر کاغذ پر اتارتے جائیں۔ سبق نمبر 9، ضروری ہدایات۔ کہانی مختصر ہو کیونکہ فی زمانہ تفصیلی تحریریں پڑھنے کا رجحان نہیں رہا۔ کہانی جس رسالے یا اخبار میں شائع کرانی ہے اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ کہانی لکھنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو۔ کہانی لکھنے سے پہلے مطالعہ ضروری ہے۔ جتنا اچھا مطالعہ ہوگا کہانی اتنی ہی اچھی لکھی جائے گی۔ اگر بچوں کے لیے کہانی لکھنی ہے تو خواجہ حسن نظامی، امتیاز علی تاج، نظر زیدی، مرزا ادیب، کمال احمد رضوی، عزیز عصری، اے حمید، اشتیاق احمد، بیگم ثاقبہ رحیم الدین، نذیر انبالوی، اختر عباس،
ڈاکٹر عمران مشتاق، ڈاکٹر افتخار کھوکر اور ان جیسے بہت سے بہترین ادیبوں کی کہانیوں کا مطالعہ کریں۔ اگر کہانی بڑوں کے لیے لکھنی ہے تو اشفاق احمد، بانو قدسیہ، فاطمہ ثریا بجیہ، غلام عباس، مستنصر حسین تارڑ، شوکت صدیقی، ابن صفی، ہاجرہ مستور، عصمت چغتائی، علیم الحق حقی، محی الدین اور اس جیسے مثال کے طور پہ جدید زمانے کے عمیرہ احمد، نمرہ احمد، امجد جاوید اور دیگر لکھاریوں کی کہانیاں پڑھیں۔ یاد رکھیں، اگر کہانی اردو میں لکھنی ہے تو کہانی میں انگریزی کے الفاظ کا چناؤ نہ ہو۔ اردو کو فروغ دینے کے لیے اردو کے بہترین الفاظ کا چناؤ کریں۔ کہانی اتنی دلچسپ ہو کہ قاری اسے ختم کیے بغیر نہ چھوڑے۔ کہانی کا آغاز اور اس کا اختتام بھی چونکا دینے والا ہو تاکہ قاری پر اس کا اثر تا دیر رہے۔ کہانی کو مایوسی میں ختم نہ کیا جائے بلکہ امید کی کرن پیدا کی جائے۔ اس سے لکھنے والا مایوسی کے سوا قاری کو کچھ نہیں دے پاتا۔ کہانی کا مثبت ہونا ضروری ہے۔ مشق: اب آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کہانی ہمیں لکھ بھیجیں۔ 3 بہترین کہانیوں پر آپ کو میری ایوارڈ یافتہ شہرہ آفاق کتاب نور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور انعام ملے گی اور آپ کی کہانی ہمارے ماہنامہ کرن روشنی میں بھی شائع کی جائے گی۔ ہم اپنا پتہ آپ کو اس آخری قسط کے آخر میں ضرور دیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہتا جاؤں کہ کہانی میں کبھی بھی نا امیدی اور مایوسی کو قریب پھٹکنے دیں، بلکہ کہانی میں کوشش کریں کہ اچھی اور بہتر انداز میں اس طرح کہانی لکھی جائے کہ دوسروں کو مثبت سبق ملے، حوصلہ ملے۔ کیونکہ آج کل کچھ کہانیاں ایسی بھی رائٹرز لکھ رہے ہیں جن کا اختتام کچھ نہیں ہوتا، صرف مایوسی ہوتی ہے اور رائٹر کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ امید کرتا ہوں آپ بھی امید اور حوصلے بھری کہانیاں ہی لکھا کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آخر میں آپ پیاروں کے لیے ایک کہانی لیے۔ کہانی پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ کہانی دیے گئے اسباق کے مطابق لکھی گئی ہے یا نہیں۔ کہانی کا نام ہے پہلا دن۔ رات کا گھپ اندھیرا تھا۔ سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں لحاف اوڑھے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ شدید سردی اور گھپ اندھیرے کی وجہ سے ماحول پر خاموشی کا راج تھا۔ ابلے ہوئے انڈے لے لو، گرم انڈے لے لو، گرم انڈے۔ انڈے بیچنے والے کی آواز نے خاموشی کو بوریا بستر سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب اس سنسنی والے ماحول میں ایک گرم انڈے بیچنے والے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ 12 سالہ لڑکا تھا جو روزانہ رات کو سر پر مفلر لپیٹے، ایک پرانی پھٹی ہوئی جیکٹ اور پاؤں میں جرابوں کے ساتھ پھٹے ہوئے بوٹ پہنے گلی محلوں اور کوچوں میں گرم ابلے ہوئے انڈے بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ آج بھی وہ انڈے لے لو کی آوازیں لگا کر گھروں میں لحافوں میں دب کے لوگوں کو اپنی آواز کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں تھا کہ شاید کوئی اس سے انڈے خریدنے آ جائے۔ امی، گرم انڈے کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ سائم نے انڈے والے کی آواز سنتے ہی امی جان سے انڈے کھانے کی فرمائش کر ڈالی۔ انڈا اس شرط پر لے کر دوں گی اگر اب گیم بند کر کے سو جاؤ۔ دیکھو تو رات کے 11 بج رہے ہیں۔ صبح نئے سال کا پہلا دن ہے اور اسکول میں بھی نئی جماعت میں پہلا دن ہے۔ امی نے شرط رکھی۔ ٹھیک ہے امی، میں گیم بند کر دوں گا، سائم نے امی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انڈا لاتی ہوں۔ امی یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر گھر کا داخلی دروازہ کھولا اور گلی کی نکڑ پر کھڑے انڈے والے کو تو آواز دی۔ وہ ان کے پاس آیا۔ امی جان نے 2 انڈے لیے، اسے پیسے دیے، داخلی دروازہ بند کیا اور واپس کمرے میں پلٹیں اور دونوں انڈے سائم کو دے دیے۔ سائم نے گیم بند کی، انڈے کھائے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ سائم اور قائم دونوں بھائی تھے۔ سائم بڑا اور قائم چھوٹا بھائی تھا۔ دونوں بھائیوں کی عادتیں ایک جیسی تھیں۔ دونوں ہی غریبوں کی مدد کرتے اور ان کا خیال رکھتے۔ متوسط طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ ابو جان فوج میں میجر تھے اور کبھی کبھی گھر آتے تھے۔ گھر کا بہت اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہا تھا۔
گزشتہ سال کی آخری شب کا اختتام ہوا، نئے سال کی صبح کا سورج طلوع ہوا اور اپنی کرنیں زمین پر پھیلا کر اپنی آمد کا اعلان کیا تو رات کی رانی نے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کسی اور دیس ڈیرے بسانے چل دی۔ آج نئے سال کا پہلا دن تھا۔ سکولوں سے سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ قائم نے سکول جانے کی تیاری کر لی تھی جبکہ سائم ابھی سو رہا تھا۔ سائم کو تعلیم حاصل کرنے میں خاصی دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ سالانہ امتحان میں صرف پاس ہی ہوا تھا، جبکہ قائم نے دوسری پوزیشن لی تھی۔ دونوں شہر کے مشہور پرائیویٹ سکول میں زیر تعلیم تھے۔ آج ان کے سکول میں نئی جماعت میں پہلا دن تھا۔ اب سائم 7ویں جماعت میں جبکہ قائم 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ سائم بھی سو کر اٹھا، تیاری کی اور نئی کتابوں اور نئے بستے کے ساتھ سکول چل دیا۔ قائم تیار ہو کر کب کا سکول جا چکا تھا۔ شام کے 5 بجے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ ادھر غروب آفتاب ہوا اور ادھر اندھیرے کی کالی چادر نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قائم اور سائم سے سکول چھٹی کے بعد ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ امی بہت پریشان تھیں کہ آخر کہاں گئے ہیں۔ تقریباً 6 بجے کے قریب قائم گھر آیا۔ آ کر امی کو سلام کیا۔ امی نے اسے گلے لگاتے ہی پوچھا، قائم اتنی دیر کہاں لگا دی تھی اور سائم کہاں ہے؟ امی: کیا ابھی تک سائم گھر نہیں آیا؟ نہیں بیٹا، سائم ابھی نہیں آیا اور میں کافی پریشان ہوں۔ قائم کے جواب دینے پر امی جان فکر مند ہوتے ہوئے بولیں، پھر وہ ڈر کے مارے گھر نہیں آ رہا ہوگا۔ قائم بولا، کیسا ڈر؟ امی نے پوچھا۔ چھٹی کے بعد سائم شرارتیں کرتا ہوا گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اس نے انڈے بیچنے والے لڑکے کو دیکھا جو رات کو ہماری کالونی میں انڈے بیچتا ہے۔ وہ مارکیٹ سے انڈے خرید کر گھر جا رہا تھا تو سائم نے اسے دھکا دے دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے دیکھا تو جا کر انڈا بیچنے والے لڑکے کو زمین سے اٹھایا اور اس کے انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے مس نائلہ نے 500 روپے انعام کے دیے تھے، میں نے وہ اسے دے دیے۔ قائم نے تفصیل بتائی۔ کیسا انعام؟ امی نے پوچھا۔ قائم نے بتایا، پرنسپل صاحب نے کہا تھا جو بچہ سال بھر باقاعدگی سے آئے گا اس سے میں 500 روپے انعام دوں گا۔ پچھلے سال میں نے ایک بھی فضول چھٹی نہیں کی اس لیے 500 روپے انعام ملا۔ بیٹا گھر دیر سے کیوں آئے ہو اور وہ قائم ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ امی نے پوچھا۔ جب میں واپس گھر کی طرف آ رہا تھا تو ایک کار کو دیکھا جو ایک ضعیف آدمی کو ٹکر مار کر آگے نکل گئی تھی۔ اس ضعیف آدمی کو میں نے اٹھایا اور ایک پارک میں لے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ انڈیا سے آئے ہیں۔ جب برصغیر 2 حصوں میں ہوا اور 1947 میں مسلمانوں کی آزادی اور پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہجرت کے وقت ان کے قافلے پر ہندوؤں کے حملے میں وہ اپنے بیٹے سے بچھڑ گیا تھا۔ ان کا بیٹا پاکستان آ گیا۔ ہندو اور مسلم کش فسادات میں وہ انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ بہت سال بعد بہت مشکل سے ویزا لگوا کر 1 ماہ پہلے پاکستان آیا ہوں اور بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں، وہ نہیں مل رہا۔ جب وہ مجھ سے بچھڑا تھا تو وہ 6 سال کا تھا۔ اس کی ماں نصیبہ بھی ساتھ تھی۔ میں نے بابا جی سے ان کے بیٹے کا نام پوچھا تو انہوں نے قاسم شیرازی بتایا، جبکہ یہ نام تو میرے ابو کا ہے، جبکہ شیرازی دادا ابو کا نام تھا۔ قائم نے بزرگ کے بارے میں سب تفصیل بتائی۔ بیٹا وہ بزرگ اب کہاں ہیں؟ امی جان نے خوشی سے پوچھا۔ وہ باہر ہیں، میں انہیں ابھی اندر لے کر آتا ہوں، قائم بولا اور بزرگ کو لینے باہر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وہ بزرگ بھی تھے۔ بزرگ قائم اور سائم کے حقیقی دادا ابو تھے۔ سائم بھی ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا اور شرمندہ تھا۔ سائم نے معافی مانگی کہ آئندہ وہ شرارت نہیں کرے گا۔ امی جان نے شیرازی صاحب کو کمرے میں بٹھایا اور ان کی تواضع کے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے داخلی دروازے کی بیل بجی۔ دروازے کو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ کون آیا ہے یہ دیکھنے کے لیے قائم باہر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ابو کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ابو کو اچانک دیکھ کر سب حیران تھے۔ امی کچن سے ٹرے میں چائے کے 4 کپ لیے ڈرائنگ روم میں آئیں۔ سامنے قاسم شیرازی کو دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئیں۔ اچانک آمد کی وجہ مسز شیرازی نے ان سے پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ نئے سال کے پہلے دن سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے اچانک آ گیا۔ ابو ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، قائم خوشی سے بولا۔ سرپرائز؟ ابو حیرت سے بولے۔ یہ ہے سرپرائز، قائم نے دادا جان کی طرف سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ ابو جان نے دادا ابو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیرازی صاحب، آپ کے ابا جان۔ اب کی بار امی جان خوشی سے بولیں۔ قاسم نے اپنے سامنے اپنے ابا جان کو دیکھا تو تیزی سے ان کی جانب بڑھے۔ شیرازی صاحب صوفے پر اس سے اٹھے اور اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی طرف بڑھے۔
باپ بیٹا گلے گلے ملے اور خوب جی بھر کر روئے۔ ان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ گھر کے باقی سبھی افراد بھی ان کے اس ملن پر مسکرا رہے تھے۔ ان سب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میجر قاسم شیرازی نے اپنے ابو کو بتایا کہ وہ پاک فوج میں میجر کے عہدے پر فائز ہیں تو دادا ابو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے میجر قاسم شیرازی کو نئے سال کے پہلے دن اتنی خوشیاں ملنے پر نصیحت کی کہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہنا اور میرے دونوں پوتوں کو بھی آرمی میں بھیجنا، اور بیٹے سے مزید کہا اپنے جذبے کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ اگر دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دینا، کیونکہ ہمارا پیارا پاکستان لاکھوں مسلمانوں کے خون سے بنا ہے اور ان کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ میجر شیرازی اور ان کے بیٹوں قائم اور صائم نے عہد کیا، یوں سال کا پہلا دن قیام پاکستان کے وقت بچھڑنے والے باپ بیٹے کے ملن سے ان کے گھر میں خوشیوں بھرا گزرا۔ اس کہانی سے سبق آپ نے خود حاصل کیا؟ کیا اس کہانی میں آپ کو محسوس ہوا کہ لکھاری نے خود سبق دینے کی کوشش کی ہو؟ کہانی ایسی لکھیں کہ پڑھنے والا خود سبق تلاش کرے۔ امید کرتا ہوں آپ بھی ایک اچھی کہانی لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ ماہنامہ کرن روشنی، چیف ایڈیٹر علی عمران ممتاز، ٹوائی لائٹ کمپیوٹر اسٹڈیز، حامد سینٹر، ممتاز آباد، ملتان۔